چھوٹے سے شہر احمد نگر کی گلیوں میں ایک خاموش سا لڑکا اکثر پھرتا نظر آتا تھا۔ اس کا نام احمد، عمر ہوگی کوئی 11 یا 12 سال، مگر چہرے پر وقت سے پہلے لکھی گئی محرومی کی جھریاں صاف نظر آتی تھیں۔ احمد پیدائش کے کچھ ہی سال بعد والد کے سائے سے محروم ہو گیا تھا۔ ماں نے سلائی کر کے کسی نہ کسی طرح زندگی بسر کی، مگر غربت کبھی پیچھا نہ چھوڑتی۔ احمد چھوٹا تھا، مگر حالات نے اسے جلد بڑا کر دیا۔ جب احمد کی عمر 9 سال ہوئی، اس کی ماں کو کینسر ہو گیا۔ علاج کے پیسے نہیں تھے، رشتہ داروں نے بھی نظریں پھیر لی تھیں۔ احمد دن بھر مزدوری کرتا، رات کو ماں کے پاس آ کر بیٹھتا اور اکثر یہی کہتا، امی آپ فکر نہ کریں، میں بڑا آدمی بنوں گا اور پھر آپ کو بڑے اسپتال لے جاؤں گا۔ ماں بس مسکرا دیتی اور دعا دیتی، اللہ تمہیں سب سے بڑا انسان بنائے گا بیٹا، دوسروں کا سہارا بننا۔ لیکن ایک وہ بھی دن آ گیا جب ماں بھی چلے گئی۔ اب احمد مکمل یتیم ہو چکا تھا۔ گھر کرائے کا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد مالک مکان نے بھی گھر سے نکال دیا۔ احمد کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی، نہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ وہ بس ایک بوری اور 2 پرانی کتابیں اٹھا کر شہر کے ایک پارک میں آ بیٹھا۔ وہی اس کا بستر بن گیا، وہی آسمان اس کی چھت۔ لیکن احمد کا خواب اب بھی زندہ تھا، ماں کی دعا کی صورت میں۔ اس نے سڑکوں پر شیشہ صاف کرنا شروع کیا، کبھی ہوٹل میں برتن دھوئے، کبھی بازار میں سامان اٹھایا۔ جو پیسے بچتے اس سے وہ پرانے اخباروں سے لفظ سیکھتا، اور کبھی اسکول کے باہر کھڑے ہو کر بچوں کی باتیں سنتا تاکہ پڑھنا سیکھ سکے۔ ایک دن شہر کی مشہور تعلیمی NGO کی ایک اساتذہ نے احمد کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر انگلی سے مٹی میں حساب کرتے دیکھا۔ وہ چونکی اور رک گئی اور پوچھا، بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ احمد نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، کہیں نہیں، بس خود ہی سیکھ رہا ہوں۔ ماں کہتی تھی، علم کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اساتذہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ احمد کو اپنے ادارے لے گئی۔ یتیم ہونے کے باوجود احمد کے اندر جو شوق، صبر اور شرافت تھی، وہ سب کو حیران کر گئی۔ ادارے نے اس کا مکمل تعلیمی خرچ اٹھا لیا اور احمد کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، احمد دن رات پڑھتا، کوئی تفریح نہیں، کوئی عیش نہیں، بس محنت، ماں کی دعا اور مستقبل کا خواب۔ سالوں بعد احمد نے تعلیم مکمل کی، اور وہی NGO جس نے اسے سہارا دیا تھا، اس کا بھی چیئرمین بن چکا تھا۔ لیکن اس نے صرف یہاں تک محدود نہیں رکھا، اس نے ایک نیا ادارہ بنایا، صرف یتیم بچوں کے لیے، سایہ دعا کے نام سے۔ اس ادارے میں ہر یتیم بچہ نہ صرف تعلیم پاتا، بلکہ تربیت، رہائش اور محبت بھی۔ احمد خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا، پڑھاتا اور ان کی کہانیاں سنتا۔ ایک دن ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا، آپ کے اندر یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، ایک ماں تھی جس نے مرنے سے پہلے کہا تھا، بیٹا دوسروں کا سہارا بننا۔ شاید اسی سائے میں زندہ ہوں جسے آپ دعا کہتے ہیں۔ سبق: معاشرہ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف کرے تو ہر احمد کامیاب بن سکتا ہے۔